بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اپنی جنگ جیت چکا ہے، نہ این آر او لوں گا نہ این آر او دوں گا، آج واضح اعلان کر دیا ہے۔ اس کے بعد فیصل واڈا کی پریس کانفرنس اور پھر نون لیگیوں کی بخلاٹ یہ واضح بتاتی ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی جس طریقے سے پاکستان کی عوام کی سب سے مقبول شخصیت کے سامنے صف آرا ہے، اس کو شکست نہ صرف ہونے والی ہے بلکہ ہو چکی ہے، اور اب قتل کی سازش اور مختلف طرح کی دھمکیاں اور مختلف طرح کے جو انداز ہیں وہ اپنانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کا یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، جس کو 2 مرتبہ سزا فیصلہ ڈیلے کیا گیا، اور اب جو ہے وہ سارے ہرکارے ٹاؤٹ انہوں نے ایک ادھم مچایا ہوا ہے کہ عمران خان کو سزا ہوگی۔ اس کے اندر تو ناقابل تردید شواہد ہیں، اس کے اندر تو عمران خان کی کرپشن پکڑی گئی ہے۔ پہلے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تقریباً ہمارے 95% جو دوست ہیں ان کو، عوام کو یہ نہیں پتا، چونکہ اتنی فیک نیوز پھیلائی جاتی ہیں، اتنی گرد اڑائی جاتی ہے، اور اس وقت پاکستان کی ریاست کے ادارے اور ان کے جو ٹاؤٹ ہیں وہ سب سے زیادہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلانے کے اندر جو ہے وہ ملوث ہیں، چونکہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ان کی وہ فیک نیوز چونکہ جائز قرار پاتی ہے، اور کوئی اور بات اگر آج صحیح سچ بھی بیان کر رہا ہو تو اس کو فیک نیوز قرار دے دیا جاتا ہے، اور پھر یہ معاملات ہیں۔ ایک بڑی زبردست بات میں سمجھتا ہوں، وسیم ملک کوٹ رپورٹر ہیں، انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کیا، میں وہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافی، اس عنوان سے انہوں نے یہ ساری جو ڈیٹیل ہے وہ بڑی زبردست دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس قدر تکڑے شواہد ہیں کہ عمران خان کا بچنا ناممکن ہے۔ وہی دوسری طرف وہی لوگ کہتے ہیں کہ اگر سزا نہ ہوئی تو سمجھا جائے گا کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں کو کیس کے میرٹس کا ہی پتہ نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف اختیارات کا غلط استعمال، عوام کی حکومت پر اعتماد کی مجرمانہ خلاف ورزی کا کیس بنایا ہے۔ باقی محرکات الگ بھی رکھیں تو کیس کے 2 پہلو پورا کیس سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 ستمبر 2024 کو قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بینچ نے وہ نیب ترامیم بحال کی جو پی ڈی ایم حکومت نے رجیم چینج کے بعد کی تھی۔ ترامیم میں تھا کہ وفاقی کابینہ اس کی ذیلی کمیٹیوں کے فیصلوں کو نیب ریفرنس سے استثناء ہوگا، مگر کوئی مالی فوائد، کرپشن کا الزام ہو تو کارروائی ہو سکتی ہے۔ نیب نے موقف اپنایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے مالی فوائد حاصل کیے، مگر القادر ٹرسٹ کے چیف فائنانشل آفیسر جو کہ نیب کے مرکزی گواہ تھے، انہوں نے عدالت میں گواہی دی کہ کوئی مالی فائدہ حاصل ہی نہیں کیا گیا۔ یعنی جو بنیادی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ ایک کابینہ کا فیصلہ ہے، یاد رکھیں یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس وقت کی حکومت وفاقی کابینہ جس کو اصل میں ریاست کہتے ہیں، فوج یا کسی ادارے کو ریاست نہیں کہا جاتا، یہ تو ایک آپ سمجھیں کہ ایک گھڑی گئی تعریف ہے۔ تو بنیادی طور پر عوام کی اور ریاست پاکستان کی نمائندگی وفاقی حکومت کرتی ہے، اور وفاقی حکومت سے مراد صرف وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ وفاقی کابینہ ہے۔ تو اب یہاں پہ جو ہے وہ کابینہ نے اس کی اپروول دی۔ اب اس کے اندر مالی فائدہ، جو چیف فائنانشل آفیسر ہے بھائی، وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مالی فائدہ نہیں حاصل کیا گیا، تو اس کے بعد کیس کی تو بنیاد ہی اڑ گئی ہوئی ہے یہ۔ اچھا، لیکن وہ کہتے ہیں اسی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق عمران خان کی ضمانت منظور کرنے کے فیصلے میں لکھنا پڑا کہ مزید انکوائری کا کیس ہے۔ جب عدالت یہ لکھ دے کہ یہ مزید انکوائری کا کیس ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نیب کی اب تک کی انکوائری اور شواہد الزامات پر پورا نہیں اترتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد نیب نے مزید کوئی انکوائری نہیں کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس مزید کوئی ثبوت یا شواہد موجود نہیں ہیں۔ اب چاہے کل ٹرائل کورٹ زیادہ سے زیادہ یعنی 14 سال سزا بھی سنا دے تو آپ اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل کی صورت میں آنے دیں، نیب الٹے پاؤں دوڑے گا، اور اس کیس کا بھی وہی اشر ہوگا جو دیگر مقدمات کا ہو چکا ہے۔ لیکن گزشتہ روز
سے آج تک اسٹیبلشمنٹ زدہ صحافیوں نے اپنی الگ ہی عدالت لگا رکھی ہے، حالانکہ ان میں سے کسی ایک نے بھی نہ کیس فائل پڑی ہوئی ہے، نہ ہی ٹرائل جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے بڑی واضح بات ہے کہ جو ایک مالی معاملہ لگایا گیا ہے وہ تو اس کے اندر ویسے ہی کوئی ثابت نہیں ہونا، لیکن جج صاحب کی آپ مجبوری ملاحظہ کیجئے، اس جج اور عدلیہ کے نظام کا لیول آپ چیک کیجئے۔ فیصل واڈا بھی پریس کانفرنس سے کر رہا ہے، طلال چودھری بھی، خواجہ آصف بھی، ابھی فیصلہ کل، یعنی لگتا ہے کہ فیصلہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے۔ اتنا عدلیہ کی بے توقیری، یعنی میں سمجھتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ جیسا گھٹیا کردار، اس کو یہ ضرور کریڈٹ جو ہے وہ جانا چاہیے اس پورے معاملے کے اندر۔ اچھا، اب جو ہے وہ دوسری بات ہے، فیصل واڈا نے اس سے جڑی ہوئی جو بات کی، یہ بہت بڑا بلنڈر ہے۔ میں سمجھتا ہوں چونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریبی شخص مانے جاتے ہیں تو ان پر بڑے الزامات اور بڑے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ وہ مسلسل عمران خان کی جو جیل کسٹڈی میں ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ قتل کی سازش کر رہے ہیں، پھر وہ اسی طرح کی بات ارشد شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے گرد اڑائی، حالانکہ سب کو پتہ ہے، یعنی یہ ساری چیزیں پاکستان کے حالات ہیں، تو یہ سارا جو وقت ہے یہ ہمیشہ ڈنڈے کے زور پہ عوام کو نہیں آنکا جا سکتا۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے سازش کر رہے ہو، بھائی جیل میں وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے، آپ کے آقاؤں کی کسٹڈی میں ہے، ناجائز بوگس مقدمات آپ بنا رہے ہیں، آپ کڑچھے اور چمچے بن کے روزانہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ اب یہ ساری جو اگر کوئی خدا نہ خواستہ یہ اتنا آسان کام ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈنڈا ہے تو عمران خان جو ہے اس کی خدا نہ خواستہ جان لینا یہ اتنا آسان کام ہے، تو بھئی یہ عوام جو ہے نا، یہ جس نے اس کو ووٹ دیا ہے تو پھر اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو۔ یعنی آپ یعنی ایسے لگتا ہے کہ نہ وہ این آر او دے رہا ہے اور نہ جب وہ این آر او لے رہا ہے انتظار کیا گیا مان جائیں، نہیں تو ہم صدا سنا دیں گے۔ وہ بھئی وہ ڈرنے والی تاریخ پیدا نہیں ہوا، وہ عمران خان ہے، وہ اس پوری قوم کی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ حقیقی جمہوریت کی بحالی کی جنگ اس کو لڑنی چاہیے، اور ویسے بھی کسی نے تو لڑنی ہے۔ تو اب جی وہ جو ہے نا جو بات انہوں نے کی وہ بڑی عجیب بات کی۔ فیصل واڈا کہتا ہے ہمیں ایسا سپہ سالار ملا ہے، پہلے تو جب ہم بات کریں تو کہتے ہیں جی یہ تو حکومت ہے، یہ تو جمہوریت ہے، لیکن اب جو ہے وہ فیصل واڈا جیسے لوگ جب خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی حکومت آرمی چیف چلا رہا ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا سپہ سالار ملا ہے جن کا بازار میں نام لیں، جن پر انٹرنیشنل فورم پر ٹرسٹ کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ یعنی دیکھیں نا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ڈپلومیسی کی بدولت انٹرنیشنل ہوائیں پاکستان کے حق میں چلنے والی ہیں۔ آرمی چیف ڈو مور کے جواب میں کہیں گے اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا وہ ساری چیز انہوں نے بتائی ہے، اور انہوں نے بتایا یہ ہے بٹوین دا لائنز، بھائی حکومت کو بھی کریڈٹ دے دیں گے چونکہ وہ لینا چاہتے ہیں، تو لیکن یہ ایس آئی ایف سی نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، اور بھائی عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے ناجائز قبضہ ہے، اور وہ جتنا جلدی آپ چھوڑیں گے ملک چل پڑے گا۔ بڑی سادہ سی بات ہے، زد انا کے اندر اور قبضہ لمبا کریں گے تو ملک کا اتنا نقصان ہوگا۔ یہ اس کے اندر تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سمجھ آنے والی۔ پی ٹی آئی رہنما خود ہی عمران خان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگوں نے عمران خان کو مروانے کی کوشش کی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ خدا نہ خواستہ عمران خان کو مار کے پی ٹی آئی پہ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ تو کسٹڈی کے اندر ہے۔ تو یہ بات یعنی کہ آپ یا پھر ہم نے ایسی سزا سنا دینی ہے عمران خان جب نہیں مان رہا، وہ بھائی آپ لڑ لیں عوام سے، اور لڑ لیں، موج کریں۔ خدا کے بندو، ملک کو کہاں پہنچا دیا ہے ان چھوٹے چھوٹے کوئی عجیب قسم کے لوگ بہرحال پاکستان پہ آ گئے ہیں۔ دوسری طرف عمران ریاض خان جو ہے ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں، اور یہ بڑے شدید خطرات ہیں۔ صحافی احمد نورانی انہوں نے بڑی عام یہ خبر دی ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کے ایک عام عہدیدار دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومتی خفیہ ایجنسیوں نے صحافی عمران ریاض خان کی ایک ای میل انٹرسیپٹ کی ہے، جس سے انہیں عمران ریاض کی بیرون ملک جگہ کا پتہ چل گیا ہے۔ عمران ریاض دسمبر میں پاکستان سے چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران ریاض کی جان کے پیچھے ہیں، یعنی جس طرح ارشد شریف کے پیچھے لگ کے ان کو
جو ہے وہ مرڈر کیا گیا، خدا نہ خواستہ اسی طرح وہ جو ہے وہ عمران ریاض جو ہے ان کی زندگی کو بھی بیرون ملک خطرات ہیں، اللہ کرے وہ محفوظ مقام پر ہیں اور آگے مزید محفوظ مقام کے اندر جو ہے وہ منتقل ہو کر وہ پہنچ جائیں۔ اچھا، دوسری طرف ایک خبر اور چلی ہے، اس کا تعلق آرمی چیف جو ہے ان کے بھائی کے ساتھ ہے۔ ایک واقعہ ویسے ہوا تھا کچھ زمانہ پہلے، عرصہ پہلے، ان کی گاڑی کی کہیں ٹکر ہوئی تھی اور پھر وہ معاملہ دبا دیا گیا تھا، لیکن اب آرمی چیف کے بھائی ہیں، ان کو فیڈرل بورڈ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں ہوئی ہیں اور بتایا یہ گیا ہے کہ آرمی چیف سید عاصم منیر کے بھائی ہاشم منیر کو فیڈرل بورڈ میں ڈائریکٹر ایفیلیشن کا چارج دے دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ اب چونکہ یہ علم میں نہیں ہے کہ یہ کوئی میرٹ کی خلاف ورزی ہے یا میرٹ کے مطابق ہے، یہ چیز باقی محکموں کی تبدیلیاں روٹین کے مطابق جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، اس پہ دیکھیں گے، اگر کوئی خلاف ورزی ہوئی تو اس پہ بات کریں گے۔ لیکن اس خبر کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ تحریک انصاف کی ایک اور باریک واردات بے نقاب، فیڈرل بورڈ کے ڈائریکٹر کے لیے آرمی چیف کے بھائی کی تقرری کا جعلی نوٹیفکیشن تیار کیا، جس کی تحریک انصاف اپنے مخصوص صحافیوں کے ذریعے شیئر کر رہی ہے۔ یہ نوٹیفکیشن ہی جعلی ہے اور ایسی کوئی تقرری نہیں ہوئی، یہ اب انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف مہوش ہیں جو جرنلسٹ ہیں، مہوش قمر خان، انہوں نے کہا کہ صحافی بغیر کسی تحقیق کی خبر نہیں دیتا، سردار اویس کی خبر اور نوٹیفکیشن بالکل ٹھیک ہے۔ آرمی چیف کے بھائی ہاشم منیر نے فیڈرل بورڈ میں ڈائریکٹر کا چارج سنبھال لیا ہے، کسی کو اویس کی خبر ہے اعتراض ہے تو اسکرین شاٹ اور لنک یہاں دے رہی ہوں، فارورڈ میسج والے خود کبھی تحقیق کر لیا کریں۔ تو انہوں نے خبر پہ وہ ڈٹی ہوئی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اگر میرٹ کی کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ جب تک وہ میرٹ کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی تو میرا خیال ہے اس پہ اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔